السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں نعیم۔ دوستوں، حج 2026 کی تیاریاں کافی زوروں میں ہیں۔ الحمدللہ 18 اپریل سے پہلا فلائٹ یہ مدینے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ مدینے میں 8 دن اپنے گزاریں گے، اس کے بعد یہ لوگ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوستو، 5 مئی تک جتنے فلائٹ جائیں گے یہ تمام فلائٹس پہلے مدینے میں جائیں گے، مدینے میں اپنے 8 دن کا قیام پورا کریں گے، پھر دوبارہ وہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ جو بات آج کی ہے، آج ہے 26 اپریل۔ آج رات سے انشاءاللہ پہلا قافلہ یہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ جو لوگ 18 اپریل 2026 کو یعنی پہلے فلائٹس میں جو آئے ہیں مکہ مدینے میں رہنے کے لیے، انہوں نے اپنا تقریباً 8 دن کا وقت پورا کیا ہے مدینے میں، اور آج رات سے انشاءاللہ یہ لوگ مکے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے جب نکلیں گے تو ہمیں جا کر وہاں پہ عمرہ کرنا ہے، اسی لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا یہ سفر مکے کا شروع ہوگا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو تمام جانے والے لوگ ہیں یہ بائی بلیٹ ٹرین جانے والے ہیں، ٹرین سے جانے والے لوگ ہیں۔ جتنے حاجی جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے کچھ حاجی بس سے جائے، لیکن میجورٹی جو ابھی حاجی مکے کے لیے جائیں گے وہ بائی ٹرین جائیں گے۔ اور جب ٹرین سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے راستے میں میقات ہمیں نہیں ملتی، جو ذوالحلیفہ میقات ہوتی ہے وہ بائی ٹرین سے جب جاتے ہیں یہ ٹرین میں نہیں ملتی ہے۔ ٹرین سے جانے والے حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے روم پر ہی یعنی اپنے ہوٹل پر ہی اپنا عمرے کا احرام پہنے، وہیں سے غسل کر کے اچھی طریقے سے فارغ ہو جائے، احرام پہنے، 2 رکعت سنت نماز پڑھے، اور وہیں سے اپنے روم سے ہی وہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اپنے روم پہ تیار ہو جائے، احرام پہن کر 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ ریڈی رہے، اور جب وہ وہاں سے یعنی اپنے ٹرین میں بیٹھ کر جب مدینے سے روانہ ہو جائے مکے کے لیے، اس وقت بھی وہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن دونوں میں جو آپ کو بہتر ہو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ عمرے کی نیت کریں گے تو احرام کی تمام پابندیاں یہ آپ کے اوپر سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یعنی آپ جو احرام کی پابندیاں ہیں، خوشبو والی چیز سونگھ نہیں سکتے، خوشبو والی چیزیں کھا نہیں سکتے، یعنی کچی خوشبو والی چیزیں کھا نہیں سکتے، اور اپنے بال کنگھی نہیں کر سکتے، داڑھی کے بال کو کھجا نہیں سکتے، یا پھر کہاں پر بھی خوشبو آ رہی تو اسے کھجا نہیں سکتے، یا ہر چیز سے خوشبو والی سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ ان تمام پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن آپ بالکل زیادہ تاخیر نہ کریں کہ آگے جب ٹرین جائیں گی ہم وہاں پہ آگے جا کے نیت کریں گے۔ اگر ایسا ہو گیا اور آپ نے اگر بغیر عمرے کی نیت کے اگر آپ میقات کراس کر لی تو آپ کے اوپر دم آ جائے گا۔ پھر وہ دم کے بعد آپ کے اوپر کیا کیا شرائط لاگو ہوں گے وہ آپ اپنے معتبر علماء سے جانیں کہ وہ پوچھیں۔ اس لیے بہتر یہ سب سے آسانی یہی ہے کہ ہم عمرے کی نیت اپنے گھر سے کریں، یا فوراً جب ٹرین یہاں سے نکلے تو فوراً کر لے، اس میں ہم بالکل تاخیر نہ کریں۔ اکثر جو میجورٹی حصہ ہوتا ہے وہ اپنے روم سے اچھی طریقے سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں۔ اب ہمیں احرام پہن کے جانا ہے مکے کے لیے، کیونکہ ہم وہاں پر جا کے کیا عمرہ کریں گے، اسی لیے احرام پہنیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور وہاں پر جا کر عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم مکے میں بھی پہنچے تو وہاں پر جا کے ہم بالکل گڑبڑ نہ کریں۔ بس اولت ہم روم پہ پہنچے، اگر صبح پہنچ رہے ہیں تو شام تک آرام کرنا ہے تو شام تک کرے، یا رات پہنچے تو صبح تک آرام کرنا ہے تو آرام کرے، بالکل گڑبڑ نہ کرے۔ جب تک جتنی آسانی ہے، مطلب پوری طریقے سے بشاشت کے ساتھ ایک دم پوری طریقے سے تیار ہو کر ہم اللہ کے گھر جائے، اور اللہ کے گھر جا کر ہم اپنا عمرہ کے پورا کریں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوستو، لیڈیز کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ لیڈیز جب یہاں سے مکے کے لیے روانہ ہو جائے تو ان کا احرام بھی وہی رہے گا، اور تمام پابندیاں ان کے اوپر بھی وہی رہیں گی۔ انہیں بھی نیت کرنی ہے، وہ بھی چاہے تو اپنے روم سے ہی احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کے جو ریگولر کپڑے ہوں گے وہی ان کا احرام ہوگا، انہیں بس اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ لیکن پردے کے احتیاط کے طور پر وہ چاہیے کہ اس وقت بازار میں کیپ آتی ہے، اگر وہ اپنے ساتھ کیپ لے گئے تو وہ کیپ پہن کر وہ جو دوپٹہ آتا ہے وہ آگے کی طرف کر سکتے ہیں، تاکہ کسی نامحرم کی ہم پر نگاہ نہ گرے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم وہ پردے کا استعمال کریں، اور ان کا ریگولر ڈریس ہی ان کا احرام ہوگا، ان کے لیے نیا کچھ نہیں ہے۔ اور جو تمام احرام کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر بھی وہی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہی مدینہ سے ایک بہن کا فون آیا تھا، جو لیڈیز کے تعلق سے، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں یا پیریڈز کی حالت میں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔
تو انہیں تمام پابندیاں وہی رہیں گی، وہ یہیں اپنے روم سے احرام وہی جو ریگولر ہے وہ ان کا احرام پہنیں گی، عمرے کی نیت کریں گی، اور عمرے کی نیت کر کے ہی وہ مکے میں جائیں گی، لیکن جب تک پاک نہیں ہوتی وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو انہیں ذہن میں رکھنا ہے۔ جب وہ اپنے ایام میں پاک ہو جائے اور یعنی ریگولر ڈیز میں آ جائے تو وہ دوبارہ غسل لے، اور غسل لے کر وہ مسجد حرم جائے اور وہ اپنا عمرہ پورا کرے، لیکن جب تک وہ پاک نہیں ہوتی وہ اپنے روم پہ ہی رہیں گی اور تمام احرام کی پابندیاں ان کے اوپر لاگو رہیں گی۔ اس بات کو وہ ذہن میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی، اور انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیں۔ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو خوب دعائیں مانگے، اللہ سے خوب مانگے، یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، اے اللہ آج کے بعد میں جتنی جائز دعائیں مانگوں تمام دعاؤں کو اے اللہ میری پوری فرما۔ اگر طریقہ وہاں کا نہیں سیکھا ہے تو معتبر علماء سے اپنے جو بھی کانٹیکٹ میں ہیں ان سے وہاں کا طریقہ ابھی بھی سیکھ کے لے۔ بہت سارے ایسے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوستو میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو 20 تاریخ تک تقریباً جانے والے لوگ ہیں، حج کا سفر ہے، زندگی کا سب سے بڑا سفر ہے، اس سفر کو بغیر سیکھے بالکل نہ جائے۔ آپ اپنے جاننے والوں سے یا جو لوگ وہاں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں ان سے یہ حج کا طریقہ سیکھے اور سیکھ کر جائے۔ دو چیزوں کی وجہ سے حاجی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ایک بغیر سیکھ کے جانے کی وجہ سے اور ایک جلد بازی کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے صبر کے ساتھ چلے، وہاں پر مکے میں جب جائے تو بالکل اپنے روم پر جا کے اچھی طریقے سے فریش ہو، آرام کرے اور گھائی گڑبڑ بالکل نہ کرے۔ اور جو جاننے والے لوگ ہیں بہتر ہے جو پہلے سفر کیے ہوئے ہیں یا جاننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں آپ جائیں۔ آپ کے بلڈنگ کے نیچے عزیزیہ میں آپ رہیں گے یا پھر دوسری کہیں بھی جگہ پہ آپ رہیں گے، رسیفہ میں ہو سکتے ہیں، یا پھر ابھی نئی لوکیشنز پہ آئے تو تمام جگہوں پہ بس فیسلٹی اویلیبل رہتی، ہر جگہ ہر دو چار بلڈنگ چھوڑ کر آپ کے بس فیسلٹی رہیں گی۔ یہ بس آپ کو مسجد حرام تک چھوڑیں گی، یا عزیزیہ والے جو لوگ ہوں گے انہیں کدئی پارکنگ تک بس چھوڑیں گی، وہاں سے انہیں نئی بس دوسری بس کے ذریعے سے وہ حرم میں جائیں گے جو انہیں کلاک ٹاور کے پیچھے کے حصے میں چھوڑیں گی، اور وہی بس سے آپ کو جانا ہے، وہی بس سے آپ کو آنا ہے۔ اور آپ کے بس کا نمبر جو بھی رہے گا یا 5A 5B 11A اس طریقے کے نمبر ہوتے ہیں اکثر، اور اس سال اگر کچھ چینج ہوئے تو پتہ نہیں، لیکن لاسٹ ایئر تک تو یہی نمبرز تھے، تو آپ کو ان نمبرز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے عمل کو پورا کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کے عمرے کو بے انتہا قبول فرمائے، اپنی دعاؤں میں خاص ہمیں بھی یاد رکھے، ساری امت کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔